بالکل بالکل اسی پہ میں آنا چاہتا ہوں. ہمارا آخری سوال بھی یہی ہے. کبھی کبھی خبریں دینے والے خود بھی خبریں بن جاتے ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ مختلف چینلز پر آپ کے بارے میں کچھ چیزیں چل رہی تھی. پہلے تو ہمیں آپ یہ بتائیں کہ یو کے میں کوئی کسی عدالت میں کوئی آپ کا کیس چل رہا ہے کسی قسم کا؟ دیکھیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں نے اپنی ٹویٹر کے اوپر پنڈ ٹویٹ لگائی ہوئی ہے کہ جی روزویلٹ کا جو ایشو تھا اس کے اوپر جب میں نے کہا کہ روزویلٹ ہمارا نیشنل ایسٹ ہے, یہ پبلک انٹرسٹ کی سٹوری ہے, اور میں نے کہا کہ یہ نیشنل ایسٹ ہمیں اس طریقے سے اس کی, بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, یعنی اس کو کسی طریقے سے بھی تبدیل کرو, وہ میرا حق ہے. اور وہ میں نے اس کے بارے میں بات کروں گی. آپ کو پتہ ہے میں تو بہت اسٹرانگ سٹیٹمنٹس دیتی ہوں, اب لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی. تو اس کے اوپر ایک کیس برطانیہ کی ابھی کورٹ میں نہیں گیا بائی وے, لیکن اس کے اوپر زلفی بخاری کے ساتھ ایک کیس, یعنی کہ ان کو پسند نہیں آیا کہ میں نے یہ بات کی, وہ ایک کیس کورٹ میں یا برطانوی کورٹ میں شاید لگے, لیکن اس کے ایک کورٹ پروسیڈنگ یا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عدلیہ کا جو روٹ ہے وہ لگا ہوا ہے, اور وہ میری پن ٹویٹ پہ. اس کے علاوہ برٹش کورٹ میں کوئی اور کیس نہیں ہے. اور یہ بات کرنا کہ جی میں نے کسی کو قادیانی کہہ دیا تو بس استغفار. دیکھیں میں تو ہمیں معاشرے کو اتفاق سے, اور یہ جو باتیں ہیں میں نے کم از کم کبھی بھی نہ میں جانتی ہوں کہ کسی کا کیا عقیدہ ہے, نہ مجھے کسی سے لینا دینا ہے, نہ میرے اتنی چھوٹی سوچ ہے, اور ہونی بھی نہیں چاہیے. ہمارے بہت بڑے مقاصد ہیں. روزویلٹ میرے لیے امپورٹنٹ ہے, جو میں نے سمجھا ضروری سمجھا کہ لوگوں کو اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے, وہ میں لڑ رہی ہوں, اور وہ اگر کورٹ لے کے جائیں گے تو میں لڑوں گی, اور وہ ایک کیس ہے. لیکن اس کے علاوہ اور کوئی کیس برطانوی حکومت میں نہیں ہے. اور لوگوں کی بھی دیکھیں, جب ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, جب حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ بھی اپنے سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے. لیکن رپورٹنگ جب کی جائے, ہم نے بہت پہلے توقع چھوڑ دی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن اگین آئی اسٹریس کہ مجھے گالی دیں, مجھے برا بھلا کہیں, لیکن ملک میں مذہب کارڈ کو نہ استعمال کریں, تفریق نہ پھیلائیں, جھوٹ نہ پھیلائیں, تو یہ بہت بہتر ہو. تو مجھے نظر آتے ہیں کہ کچھ جانے پہچانے کچھ لوگ ہیں جن کی نوکریاں میری وجہ سے لگی ہوئی تھی ایک زمانے میں, اور یہ وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. تو یہ بڑی چھوٹی سوچ ہے, اور وہ بچیاں جو غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں, یا وہ بزرگ بھی ایک دو جن کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یو کے کورٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے, اور وہ سمجھ سکتے ہیں, فرق سمجھ سکتے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں, جیسے میں نے کہا ہمارا ہدف بہت بڑا ہے, میری ذات سے بڑھ کے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مریم نواز جس مہم پہ نکلی ہیں, ان کو جس طریقے سے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے, یا سوشل میڈیا پہ کوئی فوٹو شاپ کر کے یا کوئی نازک بات پھیلائی جاتی ہے, آپ یقین کریں اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اس مہم کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو کوششیں کر رہے ہیں, یہ اگین ان کی گھبراہٹ کا مظاہرہ ہے. اس کو ویل لیفٹ کرانا چاہیے, ویل لیفٹ کرانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, کوئی کیس نہیں چل رہا, آنے والے دور میں ہو سکتا ہے. اور دوسری بات جو وہ دوسرا کویسچن ہے, اب کسی کو کیا کہا, کس معاملے پر معافی مانگی, معافی کے حوالے سے بھی چل رہا ہے, کسی سے معافی مانگی ہے, اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا اگر بتا دیں. بات یہ ہے کہ جو زلفی بخاری والا جو روزویلٹ کے اوپر کیس ہے, وہ برطانوی عدالت میں ابھی عدالت میں تو نہیں لگا, لیکن انہوں نے فارملی مجھ کو ایک کورٹ آرڈر بھیجا ہے جو کہ ڈیفینڈ کر رہی ہوں. تو میں یہ آپ کو بتا رہی تھی کہ اس کے علاوہ زلفی بخاری کے علاوہ کسی نے مجھے کورٹ آرڈر نہیں بھیجا. لیکن ہاں یہ ضروری ہے کہ اگر دیکھیں, ہم جو میرا انٹرسٹ ہے لوگوں کو بتانا, وہ یہ ہے کہ پبلک انٹرسٹ میں جو بھی چیز ہو رہی ہے, اور اگر ملک کا کوئی نیشنل ایسٹ ہے, روزویلٹ ہو یا کوئی اور نیشنل ایسٹ ہو, یا ملک کے جو مفاد کے خلاف بات ہے, وہ بطور صحافی کے نہیں, بطور ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے میرا حق بنتا ہے کہ وہ میں بات کروں. لیکن آف کورس اگر کوئی کہہ دے کہ جی ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اور آپ مان لیں کہ تعلق نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, ہم مان سکتے ہیں کہ تعلق نہیں ہے. لیکن زلفی بخاری کے جو ایشو ہے, وہ میں اس کو کورٹ میں ڈیفینڈ کروں گی.
اگر وہ کورٹ تک لے کے جاتے ہیں، چونکہ انہوں نے کورٹ بھیجا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ تو میری حد تک عزت ہوگی، تو وہ ڈیفینڈ کر رہی ہوں، وہ ایک ہے اور وہ جا کے دیکھ لیں، اس کی میں نے نشاندہی اپنے ٹویٹر پہ کر دی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آلریڈی جو سارا دن انہوں نے اگین یہ میرا خیال ہے کہ ان چیزوں پہ زیادہ وقت ہی نہیں ضائع کرنا چاہیے، زیادہ یہ ڈیفلیکشن ٹیکٹکس ہیں، یہ بڑے مقصد سے آپ کو ہٹانے کے لیے کی جاتی ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ خوش کرنے کی بھی لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں، لیکن ہمیں دکھائی دیا ہے کہ جنہوں نے پہلے بھی خوش کرنے کی کوشش کی ہے ان کو تو ایم ٹی وی پی ٹی وی پھر بھی نہیں ملا، ان کو تو یہ کا چیئرمین نہیں بنایا گیا۔ تو سمجھ جائیں کہ جو ڈی جے بٹ کو ڈسون کر سکتے ہیں، جو جے کے ٹی کو ڈسون کر سکتے ہیں، تو آپ کو ابھی بھی کسی نے کوئی عہدہ، کوئی پوسٹ، کوئی 125 نہیں دے دیں۔ لیکن بس لوگ آخری لوگ نہیں سمجھ رہے، لیکن سمجھ جائیں گے، 2-3 ہفتوں سمجھ جائیں گے، 2-3 ہفتوں میں سمجھ جائیں گے۔ بہت شکریہ، سب معاملات پر بڑی تفصیلی بات ہوئی۔ لاہور کے جلسے سے ہمارا یہ پہلے پروگرام تھا، اس کے بعد اب ڈیفینیٹ جلسے کے بعد ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ آنے